الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب اکرام الضیف، مہمان کے اکرام کا بیان۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس میں سب سے بڑی قدریں دو ہیں، ایک قدر ہے ذوق عبادت اور دوسری قدر ہے حسن معاشرت، جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے تمام جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے کہ التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کرنا، والشفقت علی خلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر شفقت کرنا۔ تو اللہ سے ہمارا تعلق درست بنیادوں پر استوار ہو جائے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم اپنے معاملے کو ٹھیک کر لیں۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، وہاں فرمایا کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے اندر تقویٰ ہے۔ اور متقین کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ یہ بن دیکھے مانتے ہیں، یہ مشاہدے پر اصرار نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد دو باتیں فرمائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز انسان کو اس کے رب سے متعلق کر دیتی ہے۔ اور کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ کے بندوں سے متعلق کر دیتی ہے۔ تو یہ جو خرچ انسان کو کرنا ہے، اپنے اوپر بھی کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں پر بھی کرنا ہے، اپنے ان لوگوں پر بھی خرچ کرنا ہے جن کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے، رحمی رشتہ ہے، پھر جو ان کے جوار میں رہتے ہیں لوگ، پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، ان پر بھی کرنا ہے، اور جو معاشرے میں ایسے طبقات ہیں جو محروم ہیں، جن میں یتیم ہیں، جن میں بیوائیں ہیں، اور جن میں جو ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اسی میں ایک مد جو آتی ہے وہ ابن السبیل کی بھی آتی ہے، مسافر۔ اور یہ جو اکرام الضیف ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ لوگ سفر میں رہتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، ہفتوں کے مہینوں کے بھی دن کے سفر ہوتے تھے، اور رستے میں ان کو پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا۔ تو جب مسافر کسی بستی میں آتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو کوئی سرائیں، کوئی انز یا کوئی ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے، لوگوں کو گھروں ہی میں ٹھہرنا ہوتا تھا۔ تو وہ جو ابن السبیل ہے وہ گویا ضیف بھی بن جاتا تھا، وہ مہمان بن جاتا تھا، اور اس پر خرچ ہوتا تھا، اس شخص کے کھانے پینے پر خرچ اٹھتا تھا، اس کا جو بھی چوپایا ہوتا تھا، جو سواری ہوتی تھی اس کا دانہ دن کا وہ بھی فراہم کرنا ہوتا تھا۔ اور مہمان، آج کل تو خیر ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے نا کہ مہمان آتے ہیں، قریبی عزیز بھی آتے ہیں، شہر سے لوگ ملنے آتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مہمان کا ایک مطلب یہ ہوتا تھا مسافر، کہ لوگ آ رہے ہیں اور بعض اوقات کئی کئی دن ٹھہر رہے ہیں۔ اور مہمان کے اندر ایک اور عنصر بھی ہوتا تھا کہ وہ عام طور پر سٹرینجر ہوتا تھا، اجنبی ہوتا تھا، مسافر بھی اور مہمان بھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تورات جس کو کہتے ہیں، وہاں بار بار اس بات کا تذکرہ ہے کہ بھائی دھیان رکھو، اور تین وہاں پہ الفاظ آتے ہیں کہ دا وڈو، دا آرفن اینڈ دا اسٹرینجر، یعنی جو بیوہ ہے اور جو یتیم ہے اور جو اسٹرینجر ہے، جو اجنبی ہے، یعنی اجنبی جو ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ انسان کے اندر اپنے لوگوں کے حوالے سے تو ایک عصبیت ہوتی ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے کنبے کا ہے۔ جو کہیں باہر سے آتا ہے، اسٹرینجر ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کی نسل سے نہ ہو، آپ کی زبان نہ بولتا ہو سکتا ہے وہ آپ کے مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن وہ اجنبی ہے، اور پھر وہ مسافر ہے، اور پھر وہ مہمان بنتا ہے۔
تو ایک عنصر اس میں یہ بھی ہے کہ مہمان کے اندر یہ والا پہلو بھی تھا کہ مہمان مسافر بھی ہوتے تھے، مہمان جو ہے وہ اجانب بھی ہوتے تھے، اس وجہ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور ویسے عام ہے یہ بات کہ جو بھی شخص آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کا اکرام کریں، آپ جو ہے اس کو عزت دیں، آپ اس سے ملیں تو بشاشت کے ساتھ ملیں، یعنی اس کو یہ محسوس ہو کہ مجھے یہاں ویلکم کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا رہا کہ مجھے کوئی بوجھ سمجھا جا رہا ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انفاق کا بہت حکم ہے، مال خرچ کرنے کا بہت حکم ہے، کھانا کھلانے کا بہت حکم ہے۔ جیسے احادیث میں آتا ہے نا کہ جنت میں داخلے کا ایک بڑا سبب کیا ہے؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ تو جو مہمان آتا ہے تو مہمان پر بھی خرچ ہوتا ہے، مہمان کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، مہمان کی بھی ضیافت کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ فضیلت والی مد ہے، یہ ایک ایسی مد ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ باب ہے اکرام الضیف کا، کہ مہمان کا اکرام۔ شروع میں امام صاحب قرآن مجید کی کچھ آیات لے کر آئے ہیں جس میں مہمان کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کہ آپ تک پہنچی ہے خبر، بات، قصہ، ببتا ابراہیم کے انتہائی معزز مہمانوں کی۔ اب یہ معزز مہمان کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، اور یہ ایک فرشتوں کی مہم اللہ نے بھیجی تھی، اور ان کے دو کام تھے۔ ایک تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک اولاد کی خوشخبری دینا، اور اس کے بعد یہی جو مہم تھی یہ آگے جانی تھی۔ سیدنا ابراہیم کے بھتیجے سیدنا لوط جو تھے وہ سمود اور عمورہ کی بستیوں کی طرف مبعوث تھے، اور ان کا گویا وقت پورا ہو گیا تھا، ان کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، ان کے لیے عذاب کی خبر لے کر نکلے تھے۔ تو جو فرشتے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول بشیر اور نذیر ہوتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے بھی بشیر اور نذیر ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بشیر تھے کہ ان کو بشارت دی ایک جو ہے صالح فرزند کی، اور قوم لوط کے لیے وہ نذیر بن کر گئے، اور دونوں کا تذکرہ ان آیات میں جو امام نووی نے نقل کی ہیں وہ ہیں۔ تو کہا کہ کیا آپ تک خبر پہنچی ہے ابراہیم کے انتہائی معزز مہمانوں کی، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جب وہ فرشتے انسانی روپ میں آئے تھے، وہ داخل ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، سلاما۔ یہ جو سلامتی کا لفظ ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آپس میں جب وہ ملتے ہیں تو اس کے لیے جو گریٹنگ کا کہ جو الفاظ ہیں وہ سلامتی کے ہیں، اور یہ گویا سیدنا آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، اور ہر شریعت میں سلامتی ہی کے الفاظ تھے۔ شلوم، یعنی اگر آپ عبرانی پڑھیں، تورات پڑھیں تو وہاں شلوم کا لفظ ہے، یعنی بس یہی لفظ مفہوم تھا، یہ مختلف زبانوں میں مختلف اس کے لیے عنوانات تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ قال سلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ بھی آپ پر بھی سلامتی ہو۔ قوم منکرون، اور اپنے جی میں کہا کہ یہ کچھ اجنبی لوگ لگ رہے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ لگ رہے ہیں کہ جو شناسہ نہیں ہیں۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس لحاظ سے اجنبی ہیں کہ بھئی ہمارے وطن کے نہیں ہیں، کہیں اور سے آئے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ بہرحال فرشتے تھے، انسانی روپ میں آئے ہیں، تب بھی ان کا آپ سمجھ لیں کہ جو ان کا جو امپریشن ہے، ان کا جو اورا ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو ان کو لگا کہ قوم منکرون، یہ ایسے لوگ ہیں جن میں سے جو وائبز آ رہی ہیں وہ نارمل نہیں ہیں جیسے انسانوں میں سے آتی ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اور وہ ایک دم اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور لے کر آئے ایک بہت ہی فربا جو ہے وہ ایک لے کر آ گئے، ایک ایسا یعنی جو بچڑا ہوتا ہے وہ لے کر آ گئے۔ ایک اور جگہ کہا ہے کہ بعجل حنیز، یعنی جلدی سے گئے اور گھر میں کوئی بچڑا موجود تھا، اس کو ذبح کیا اور اس کو بھون کر پکا کر لے آئے۔ فقربہ الیہم، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ بچڑا پکا ہوا ان کے سامنے رکھا، اور پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اب وہ تھوڑا سراسیمگی کا شکار ہو گئے، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا الا تأکلون، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جو ہے اس کی طرف یہ ضیافت قبول کیوں نہیں کر رہے؟
اور یہ بھی جو ڈر کا سبب تھا، ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ وہ لوگ کہ جو کسی برائی کے ارادے سے آئے ہوں، دشمن ہوں، ظاہر ہے کہ وہ کوئی ضیافت قبول نہیں کرتے، وہ برائی کے ارادے سے آتے ہیں۔ اور دوسرا ان کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ شاید یہ انسانی بہروپ میں فرشتے ہیں اور فرشتوں کا معاملہ انسانوں سے مختلف ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جب ان کے پاس وہ معزز مہمان پہنچے تو فوری طور پر گئے، فوراً نکلے اور جا کر، جو قرآن مجید کہتے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی ہی مدت گزری تھی، فوری طور پر گئے اور جا کر ایک بچڑا بھون کر لے آئے۔ تو اس میں گویا یہ بتایا گیا ہے کہ مہمان کا اکرام کتنی اہم چیز ہے، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک تو یہ ہے کہ دیر نہیں کی، یہ نہیں کہ آپ بیٹھیں آرام کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ کچھ وقت گزر جائے اور پھر ان کی ضیافت کا بندوبست کریں، فوری طور پر نکل کر گئے اور جا کر ایک بچڑا جو ہے وہ بھون کر لے کر آئے۔ اس کے بعد پھر یعنی یہی والی جو مہم تھی جب آگے گئی ہے اور سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پہنچی ہے، تو وہاں کیا معاملہ ہوا؟ وہاں سورہ ہود کی آیات نقل کی ہیں امام نووی نے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، جب یعنی قوم لوط کو معلوم ہوا کہ سیدنا لوط کے گھر میں کچھ بہت خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، جو فرشتے تھے وہ نوجوان لڑکوں کی بہروپ میں آئے تھے، تو وہ ان کا ہمیں معلوم ہے کہ ان کا جو عمل قبیح تھا، جو شنی عمل وہ کرتے تھے، تو ان کو لگا کہ بھئی یہ تو ہماری لاٹری نکل آئی ہے، تو وہ چیختے چلاتے خوشی سے گویا آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا کرتے تھے، وہ بدفعلی کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اب وہ آئے اور آ کر انہوں نے گویا یہ مطالبہ کیا کہ اے لوط جو ہے تم ان لوگوں کو ہمارے سپرد کرو، ہمارے حوالے کرو۔ اب سیدنا لوط علیہ السلام نے بالکل جیسے مستر ہو کر کہا، قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ یعنی اپنی بیٹیوں کو کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو، یا ان معنوں میں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو کہا کہ بھئی جو تمہاری یہ خواہش ہے، اللہ نے جو اس کے لیے جائز رستہ رکھا ہے، تم جو ہے اپنی میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، ان سے تمتع کرو، یہ معاملہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کہا اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے حوالے سے مجھے رسوا نہ کرو۔ اب یہ ہے وہ پہلو جس کی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو یہاں لے کر آئے ہیں کہ مہمان جب کسی کے گھر میں آتا ہے تو گویا ایک طرح سے وہ اس کی امان میں ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے لازم ہے کہ بھئی مہمان کا اکرام کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کسی بھی طرح کے خارجی حملے سے، اسالٹ سے، نقصان سے بچائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے عربوں کے ہاں بھی یہ معاملہ تھا، اور آج بھی قبائلی معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مہمان آ جائے اور اس کو امان دے دی جائے تو پھر گویا اس کی ولایت اور جو ہے آپ سمجھ لیں وہ ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ بھئی میرے جو مہمان ہیں ان کے حوالے سے مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، اور تم ایسا کوئی معاملہ نہ کرو کہ مجھے رسوا ہونا پڑے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو رشد والا ہو، جو ہدایت والا ہو؟ تو گویا ان آیات کو نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میزبان ہوتا ہے اس کے ذمے ایک تو پہلی آیات میں کیا ہے، اکرام ہے، وہ ایجابی طور پر ہے کہ جو تمہارے بس میں ہو ان کا اکرام کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کے معاملات کو دیکھو۔ اور دوسرا سلبی پہلو کیا ہے کہ تمہارے گھر میں اور تمہاری زیر ضیافت جب تک وہ ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ان پر حملہ نہ کرے، کوئی ان پر اسالٹ نہ کرے، ان کی جان مال آبرو پر کسی طرح کا کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ تو یہ دو طرح کی آیات امام صاحب یہاں لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد پہلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، خونی رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو بھلی بات کرے یا خاموش رہے۔
اب یہاں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد ایک زندگی پر ایمان رکھتا ہوں جہاں پر حساب کتاب ہوگا اخلاقی بنیاد پر، ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر انسانوں کا محاسبہ ہوگا، اس کو چاہیے کہ پھر وہ کچھ رویے اختیار کرے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کوئی ایسا ٹھونٹھ درخت نہیں ہے کہ جس پر کوئی برگ و بار نہ آئے، بلکہ ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی۔ تو ایمان جو ہے وہ کچھ کردار پیدا کرتا ہے، ایمان کچھ اخلاقی اوصاف پیدا کرتا ہے۔ ہر وہ ایمان کہ جو بانجھ ہو، جس کے ذریعے انسان کی شخصیت میں، کردار میں کوئی روشنی، کوئی بلندی، کوئی رفعت پیدا نہ ہو، وہ ایمان دنیا میں تو انسان کو مسلمان بنائے رکھنے کے لیے کافی ہے، لیکن آخرت میں ایسا آدمی گویا صاحب ایمان کے طور پہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ جو کہا نا کہ منافق جو ہے اس کا کردار کیا ہے، بظاہر وہ مسلمان ہے لیکن جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب کبھی امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو کہا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ رویے اختیار کرے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام میں جو اعمال ہیں ان کا ظاہر بھی بہت اہم ہے لیکن ان کا باطن بھی بہت اہم ہے۔ ہر وہ عمل جس کے پیچھے ایمان نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوشنما ہو، کتنا ہی عمدہ ہو، کتنا ہی اعلیٰ ہو، اللہ کے ہاں وہ بر اور تقویٰ کے طور پر رجسٹر نہیں ہوتا۔ آیہ بر آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، کہ جو نیکی ہے اور تقویٰ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان لوگوں کا اکرام کرتا ہے، لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اس کے پیچھے کوئی الٹیریئر موٹیوز ہیں، تو وہ جو اکرام ہے یہ وہ اکرام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں۔ تو ایک اخلاقیات جو ہوتی ہیں وہ کاروباری اخلاقیات ہوتی ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں کسی جیولر کے پاس، جب آپ جاتے ہیں کسی کپڑے والے کے پاس یا کوئی اور آپ ڈیل کرنے جاتے ہیں تو وہاں بڑا آپ کا اکرام ہوگا، جی آپ کے لیے چائے ملوا دیں اور جوس پلوا دیں۔ اگر ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو تو اللہ کے ہاں ان کو اجر ملے گا، لیکن اگر مقصود یہ ہے کہ بھئی ہمیں ان کو گاہک بنانا ہے، ہمیں جو ہے ان کو قائل کرنا ہے، رام کرنا ہے، اس کے لیے ہم ان کو oblige کر رہے ہیں، تو اب یہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں نا، یہ خرچ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، یہ آخرت میں اجر کے حصول کے لیے نہیں کر رہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو اکرام کیا جا رہا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیڈروں کو اور لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے گھروں میں اور بڑی بڑی دعوتیں ان کے لیے سجاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ تو ایک کتاب پچھلے دنوں چھپی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک ایلیٹ کیپچر کا تصور پیش کیا، ایک خاتون تھی یہاں آئیں اور تقریباً پاکستان کی 200 فیملیز کے ساتھ رہیں جو ایلیٹ طبقات ہیں، اور اس نے پھر اپنے مشاہدات جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تو وہاں اس نے بتایا ہے کہ بھئی ان کے ہاں پارٹیز ہوتی ہیں، اور پارٹیز میں بعض اوقات ایک پارٹی ہوتی ہے پوری سجائی جاتی ہے ایک آدمی کو گھیرنے کے لیے، کوئی جج صاحب ہیں، کوئی جنرل صاحب ہیں، کوئی جناب وفاقی سیکٹری ہیں، کوئی وزیر ہیں، ان کے لیے باقاعدہ پارٹی سجائی جاتی ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، اس کے پیچھے مقصود کیا ہوتی ہے؟ وہ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، وہ پی آر ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اپنے دنیاوی مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ جو ضیافت ہے، وہ جو اکرام ہے مہمان کا، جو اللہ کے لیے کیا جائے گا اور جو آخرت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے گا، وہی اکرام ضیف کے طور پہ اللہ کے ہاں رجسٹر ہوگا۔ تو ابھی یہ حدیث جو ہے باقی رہتی ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ مطالعہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في رحمتك وحاسبهما حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.